السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل سکون اسلام میں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اچھی نیت۔ نیت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو وہ نسخہ کیمیا عطا فرمایا ہے جس کے ذریعے ہر مسلمان ذرا سی توجہ سے مٹی کو بھی سونا بنا سکتا ہے۔ حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بعض لوگ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اچھی نیت سے غلط کام بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور گناہ بھی ثواب میں بن جاتا ہے۔ یہ بات تو قطعی غلط ہے۔ گناہ ہر حالت میں گناہ ہے، کتنی ہی اچھی نیت سے کیا جائے وہ جائز نہیں ہو سکتا۔ مثلا کوئی شخص کسی کے گھر اس نیت سے چوری کرے کہ جو مال حاصل ہوگا وہ صدقہ کروں گا، تو اس نیت کی وجہ سے چوری کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذکورہ بالا ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی نیک کام پر اس وقت تک ثواب نہیں ملتا جب تک صحیح نیت کے ساتھ نہ کیا جائے۔ مثلا نماز کا ثواب اس وقت ملے گا جب وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے پڑھی جائے۔ اگر دکھاوے کے لیے پڑھی تو ثواب غارت ہو جائے گا، الٹا گناہ ہوگا۔ نمبر 2، اور دوسرا مطلب یہ ہے اور یہی اس وقت بیان کرنا مقصود ہے کہ جتنے کام مباح یا جائز ہیں ان کا اصل حکم تو یہ ہے کہ ان پر نہ ثواب ہوتا ہے نہ عذاب، لیکن اگر وہ جائز کام کسی اچھی نیت سے کیے جائیں تو عبادت بن جاتے ہیں اور ان پر ثواب ملتا ہے۔ مثلا کھانا کھانا مباحت میں سے ہے، لیکن اگر کوئی کھانا اس نیت سے کھائے کہ اس کے ذریعے میرے جسم کو قوت حاصل ہوگی تو اس قوت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صرف کروں گا، تو یہ کھانا کھانا بھی باعث اجر اور ثواب ہوگا۔ یا اس نیت سے کھانا کھائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نفس کا بھی مجھ پر حق رکھا ہے، اس کی ادائیگی کے لیے کھانا کھاتا ہوں، یا اس نیت سے کھائے کہ اس سے لذت اور راحت حاصل ہوگی تو دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا، تو ان نیتوں کے ساتھ کھانا کھانے میں بھی ثواب ہوگا۔ غرض زندگی کا کوئی مباح کام ایسا نہیں ہے جس کو اچھی نیت کر کے عبادت اور موجب ثواب نہ بنایا جا سکتا ہو۔ مثلا اچھی نیت کی چند مثالیں جن سے ہم اپنے روزمرہ کے کاموں کو ثواب بنا سکتے ہیں مندرجہ ذیل ہے۔ روزی کمانا، خواہ تجارت کی شکل میں ہو یا ملازمت کی شکل میں یا زراعت اور صنعت کی شکل میں۔ اس میں اگر انسان یہ نیت کرے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذمے جو میرے نفس اور میرے گھر والوں کے حقوق عائد کیے ہیں، یہ کمائی اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ حقوق ٹھیک ادا کر سکوں، تو حلال روزی کمانے کی یہ ساری کارروائی عبادت اور ثواب بن جائے گی۔ پھر اس میں اگر یہ نیت بھی کر لے کہ اپنی آمدنی کو اپنی اور گھر والوں کی ضروریات پر خرچ کرنے کے بعد جو کچھ بچے گا اس میں سے غریبوں کی امداد اور دوسرے نیک کاموں پر خرچ کروں گا، تو اس نیت سے مزید ثواب ملے گا۔ اور اگر ایک شخص ابھی تعلیم حاصل کر رہا ہے اور وہ نیت یہ کر لے کہ میں اس علم کے ذریعے خدمت خلق کروں گا، مثلا کوئی علم دین حاصل کر رہا ہے تو مخلوق کو دین پہنچانے کی نیت کر لے۔ میڈیکل سائنس کا طالب علم ہے تو یہ نیت کرے کہ ڈاکٹری کے ذریعے میں مریضوں کی خدمت کروں گا۔ انجینئرنگ کا طالب علم ہے تو یہ نیت کرے کہ میں اس فن سے ملک اور قوم کی خدمت کروں گا۔ کوئی اور ہنر سیکھ رہا ہے تو اس غرض سے سیکھے کہ جو لوگ اس ہنر کے ضرورت مند ہوں گے ان کی حاجت پوری کروں گا، تو انشاءاللہ جتنا وقت وہ تعلیم حاصل کرنے میں گزارے گا اس کو اس نیت کا ثواب ملتا رہے گا۔ پھر انسان جو بھی پیشہ اختیار کرے اس میں یہ سوچے کہ رزق کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے، کسی نہ کسی صورت میں ضرور ملے گا اور اس کو حاصل کرنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن میں فلاں راستہ اس لیے اختیار کر رہا ہوں کہ اس کے ذریعے مخلوق خدا کی خدمت کروں، تو یہ پیشہ بھی باعث اجر ہو جائے گا۔ مثلا کوئی شخص ڈاکٹر بنتا ہے تو یہ نیت کر لے کہ رزق کے بہت سے راستوں میں سے یہ راستہ میں نے اس لیے منتخب کیا ہے کہ اس کے ذریعے تکلیف میں مبتلا لوگوں کی مدد ہوگی، تو خواہ وہ مریضوں سے جائز اور مناسب اجرت وصول کرے
تب بھی انشاءاللہ اس نیت کا ثواب ملے گا۔ اور جب واقعتاً یہ نیت ہوگی تو ظاہر ہے کہ ایسے مواقع بھی آئیں گے جب وہ کسی شخص کو غریب دیکھے تو اس کا علاج بلا معاوضہ یا بہت رعایتی معاوضے پر کرے۔ کوئی شخص مثلاً کپڑے کی تجارت کرنا چاہتا ہے اور وہ یہ نیت کر لے کہ ہر انسان کے ذمہ شرعاً لباس پہننا واجب ہے، میں بہت سے پیشوں میں سے اس پیشے کا انتخاب اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے ذریعے مخلوق کو اس واجب کی ادائیگی میں مدد دوں گا، تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ پیشہ بھی باعث اجر ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص سرکاری ملازم ہے تو وہ اپنی ملازمت میں یہ نیت کرے کہ اس کے ذریعے مخلوق کی ضروریات پوری کرنے کا موقع ملے گا، تو خواہ وہ یہ کام تنخواہ لے کر رہا ہو، انشاءاللہ اس نیت کا ثواب ملے گا۔ غرض کوئی پیشہ ایسا نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی اچھی نیت نہ کی جا سکتی ہو۔ اسی طرح اچھا لباس اس لیے پہنا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو نعمت عطا فرمائی ہے اس کا اثر نظر آئے اور دیکھنے والوں کو فرحت ہو، نہ یہ کہ وہ مجھے بڑا یا دولت مند سمجھے۔ اپنے بچوں سے اس نیت سے پیار کیا جائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت فرماتے تھے۔ گھر کا کام اس نیت سے کیا جائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو گھر کے کاموں میں اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ اسی طرح بیوی بچوں سے خوش طبعی کی باتیں اس نیت سے کی جائے کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح مہمانوں کی خاطر مدارت اس غرض سے کی جائے کہ مہمان کا اکرام سنت ہے اور مومن کے حقوق میں سے ہے۔ اسی طرح گھر میں کوئی پودا یا درخت لگانا ہو تو اس نیت سے لگایا جائے کہ اس سے کسی انسان یا جانور کو فائدہ پہنچے گا اور دیکھنے والوں کو اس کا منظر اچھا معلوم ہوگا تو ان کو اس سے خوشی ہوگی۔ اسی طرح اپنی تحریر کو اس نیت سے صاف اور خوبصورت بنانے کی کوشش کی جائے کہ پڑھنے والوں کو سہولت ہوگی۔ عورت جائز زیب اور زینت اس لیے کرے کہ شوہر کو خوشی حاصل ہوگی اور مرد اس نیت سے صاف ستھرا رہے کہ بیوی کو مسرت اور راحت ملے گی۔ جائز تفریحات باقدر ضرورت اس غرض سے کی جائے کہ ان سے فرائض کی ادائیگی میں چشتی اور نشاط پیدا ہوگا۔ اسی طرح گھڑی اس نیت سے رکھی جائے کہ اس کے ذریعے نماز کے اوقات کا علم ہوگا اور وقت کی قدر اور قیمت پہچان کر اسے اچھے کاموں میں صرف کروں گا۔ غرض یہ تو چند متفرق اور سرسری مثالیں ہیں، ورنہ جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں بجا طور پر فرمایا ہے، انسان کی زندگی کا کوئی جائز کام ایسا نہیں ہے جسے کوئی نہ کوئی اچھی نیت کر کے ثواب کا کام نہ بنایا جا سکے، یہاں تک کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے اگر اس نیت سے لذت حاصل کریں کہ ایک دوسرے کا حق ادا کر رہے ہیں اور اس سے دونوں کو افت اور پاک دامنی حاصل ہوگی تو اس عمل پر بھی ثواب لکھا جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ تو ہمیں اس ٹاپک کے آج کے ٹاپک سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر کام کو ایک نیک نیتی کے ساتھ اور یہ سمجھ کے کرنا چاہیے کہ یہ میں ایک نیک کام کر رہا ہوں اور اس سے مجھے اللہ کی رضا ملے گی۔ تو ہمارا آج کا ٹاپک یہی تھا۔ انشاءاللہ اگلے ٹاپک میں ملتے ہیں جو کہ ہے دعا۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ہم سے جڑے رہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔